ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب نے وزیر اعظم عمران خان کی کرونا فنڈ ریزنگ ٹیلی تھون میں دعا سے قبل ایک بہت اہم حدیث بیان کی تھی۔ اس پر ممتاز صحافی سید تاثیر مصطفیٰ صاحب نے ایک فکر انگیز آرٹیکل لکھا ہے، اسی کی روشنی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر 4 چیزیں اور خصلتیں تمہارے اندر ہوں اور ساری دنیا بھی چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ امانت کی حفاظت، بات میں سچائی، اخلاق میں عمدگی اور رزق میں پاکیزگی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کو اس طرح بیان کیا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، پھر دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری۔ تمہیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا کہ تمہارے رب کا سایہ تم پر چھا جائے گا۔ وہ 4 باتیں یہ ہیں: صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، حسن خلیقت، اپنے اخلاق اونچے کرنا، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے بقول اخلاق کو سب سے اونچا مقام دیا گیا ہے۔ آئیے ذرا جائزہ لیں کہ بطور قوم ہم اس حدیث کے مقرر کردہ معیار پر کتنا پورا اترتے ہیں، ہم کتنا سچ بولتے ہیں۔ اگر ہر رات سونے سے قبل اس کا جائزہ لیں تو شرمندگی کے سوا ہمارے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ شاید 22 کروڑ میں سے چند افراد ایسے نکل آئیں جنہوں نے پورے دن جھوٹ نہ بولا۔ یہ بھی اگر پورے ہفتے یا مہینے کا جائزہ لیں تو شرمسار ہوں گے۔ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو بلا جواز جھوٹ بولتی ہے، کسی مجبوری کے بغیر بھی جھوٹ بول لیتی ہے۔ ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنا، گفتگو میں مبالغے سے کام لینا اور اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے جھوٹے دلائل دینا شاید ہماری سرشت میں شامل ہے۔ ہماری عدالتوں کے ریکارڈ روم جھوٹی شہادتوں اور جھوٹی دستاویزات سے بھرے پڑے ہیں۔ ہمارے سرکاری اداروں کی فائلوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں جھوٹے حلف نامے مل جائیں گے۔ ہماری پولیس ہر روز درجنوں جھوٹی FIR کاٹتی ہے۔ ہمارے ایکسائز اور ٹیکس کے محکمے کی ہر فائل میں جھوٹ کا ایک پلندہ لگا ہوا ہے، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ چینی کے جن کارخانوں کو حال ہی میں 5 ارب روپے سے زائد کی سبسڈی دینے کے معاملے پر گرما گرم بحث چل رہی ہے، ان کارخانوں کا ٹیکس ریکارڈ اٹھائیں تو انہوں نے چند لاکھ سے زیادہ ٹیکس نہیں دیا ہوگا۔ ہمارے اسی طرز عمل کے باعث عوام کی بڑی تعداد سیاست ہی کو جھوٹ کا دوسرا نام دیتی ہے۔ سب سیاستدانوں کے بیانات، ان کے یو ٹرن اور سیاسی جماعتوں کے منشور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ فلاحی اور رفاہی تنظیمیں جھوٹے دعوے کر کے چندہ اکٹھا کرتی ہیں۔ لوگ بجلی کا کنیکشن لیتے ہوئے اور دفاتر سے چھٹی لیتے وقت جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام اور اسی طرح کے دوسرے سرکاری اور نجی امدادی پروگراموں کے ریکارڈ کا جائزہ لیا جائے تو ان میں ہزاروں جھوٹی درخواستیں، جھوٹی دستاویزات، جھوٹے حلف نامے، جھوٹے تصدیق و توثیق نامے اور جانتے بوجھتے ان کی خوف خدا سے آری منظوریاں نکل آئیں گی۔ حدیث کا دوسرا حصہ ہے حفظ امانت، یعنی امانت کی حفاظت کرنا یا دھوکہ نہ دینا۔ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کا جائزہ لیں تو اس معیار پر ہمیں سخت شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جس نے ہجرت کے وقت اپنی جان کے دشمنوں کی امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے کرتے ہوئے انہیں ہدایت کی کہ صبح یہ امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کر دینا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم امانت کی حفاظت کرنے کی بجائے اس پر ڈاکہ ڈالنے کے عادی ہیں۔ ہمارے ملک کی غالب اکثریت بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں ان کا جائز حق دینے کی بجائے اسے ہیلوں بہانوں سے ہضم کر جاتی ہے، اور پھر یہی محروم بہنیں اور بیٹیاں اپنے شوہروں کو ان کی بہنوں کا حق نہ دینے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ہمارے بااثر افراد کمزوروں کی امانتیں دبا لینا کوئی جرم نہیں سمجھتے۔ رہی بات دھوکے کی تو اس میدان میں بھی بدقسمتی سے ہم بہت آگے ہیں۔ ہم نہ صرف دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں
بلکہ اکثر و بیشتر معاملات میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور خدا سے معافی کی امید پر دھوکہ دینے کی کوشش میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہم رشوت کے پیسے، ذخیرہ اندوزی کی کمائی، ملاوٹ کی آمدنی اور منشیات کے کاروبار کے بعد عمرے اور حج کرتے ہیں، مساجد اور امام بارگاہیں تعمیر کراتے ہیں، خیراتی اداروں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے اور یتیم بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں۔ یہ سب کچھ اپنے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ اور خود خدا کے ساتھ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم دھوکہ دے کر زمینیں اور جائیدادیں الاٹ کراتے ہیں، دھوکہ دے کر سبسڈیاں لیتے ہیں، دھوکہ دے کر ٹیکس چوری کرتے ہیں اور دھوکے دے کر اپنے جرائم پر پردہ ڈالتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ اپنے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ دھوکہ نہیں؟ ہمارے ہاں بااثر مجرم اور گناہگار عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونک کر خود کو بے گناہ ڈکلیئر کروا لیتا ہے اور بے گناہ یہ انتظامات نہ کر سکنے کے باعث اپنی زندگی کا بڑا حصہ جیل میں گزارتا ہے۔ ہماری حکومتیں عوام کو اور عوام حکومتوں کو دھوکہ دینے میں مصروف ہیں۔ حدیث کا تیسرا جز حسن خلیقت یعنی اخلاق کو اونچا رکھنا ہے۔ بطور قوم ہمارا اخلاق کتنا اونچا ہے اور اعلیٰ ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اور سوشل میڈیا سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جو بظاہر اخلاق نظر آتے ہیں ان میں سے بھی بیشتر مصنوعی، وقتی اور دکھاوے کے ہیں۔ اپنے اہل خانہ، بے نوا خواتین، بے بس بزرگوں اور مجبور بچوں کے ساتھ ہمارا اجتماعی رویہ بھی کچھ مناسب نہیں ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کا حکم دیا ہے کہ یہ اخلاق کا پہلا زینہ ہے، لیکن ہم نے یہ ذمہ داری دفاتر اور ہوٹلوں کے گیٹ کیپرز، استقبالیہ کلرکوں اور جدید کمپنیوں کے ملازمین کے حوالے کر دی ہے۔ ہمارے افسران ماتحت عملے کو سلام کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ماتحت عملہ بھی اپنے ساتھیوں کو سلام نہیں کرتا، البتہ افسران کے آگے پیچھے دوڑ دوڑ کر کئی فرشی سلام کرتا ہے۔ اب تو نمازیوں نے بھی مساجد میں سلام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر قابل اعتراض ویڈیوز، فحش مکالموں اور زو معنی جملوں کے ساتھ خواتین اور مردوں کی ایک دوسرے کو دوستی کی پیشکشیں جو گل کھلا رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ موبائل کمپنیوں کے سستے پیکیجز نے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو رات بھر جس کام میں لگا رکھا ہے اس نے والدین کی نیندیں حرام کر دی۔ ایک عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان فحش فلمیں دیکھنے کے حوالے سے دنیا کے اوپر کے چند ملکوں میں شامل۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں پروان چڑھنے والی بے راہ روی اور سڑکوں پر نظر آنے والی بے باکی ہماری اخلاقی حالت پر مہر تصدیق ثبت کر دیتی ہے۔ نوجوانوں کی مثبت سرگرمیوں میں عدم دلچسپی، لائبریریوں کا بے آباد ہونا اور جدید تعلیمی اداروں میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان اسی اخلاقی گراوٹ کا فطری نتیجہ ہے۔ روایتی میڈیا پر جنسی اسکینڈلز کی ضرورت سے زیادہ تشہیر اس اخلاقی اور نفسیاتی مرض کا ایک پہلو۔ غرض شادی بیاہ، خوشی غمی، لین دین، رشتے ناتوں اور دیگر معاملات زندگی میں ہماری اخلاقی پستی ہر قدم پر واضح اور نمایاں ہوتی ہے، مگر ہم نے اپنے اوپر ایک مخصوص خول چڑھا رکھا ہے، ورنہ اپنے اخلاق کی حیثیت ہم خود جانتے ہیں۔ جہاں تک بے حیائی کا تعلق ہے تو اس کو ہم نے ذہنی طور پر قبول کر لیا ہے اور بہت سی دیگر برائیوں کو اب ہم سماجی ضرورت قرار دینے لگے ہیں جو مزید تباہ کن ہے۔ رہی بات عفیفت طعام یعنی کھانے میں پاکیزگی کی تو اس پر زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک طرف ہماری مارکیٹوں میں مردار اور حرام جانوروں کے گوشت کی فروخت کی شکایت عام ہے اور دوسری جانب ہر شخص اپنے رزق حلال کا خود بہترین جج ہے جو قیامت کے دن کھول کھول کر سب کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور گواہی بس آپ کے اپنے ہاتھ، پاؤں، دل اور دماغ دیں گے۔ گویا اس حدیث نبوی کے چاروں معاملات میں ہماری حالت بہت بدلی ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ نہ فرد اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری محسوس کر رہا ہے اور نہ ریاست اس ذمہ داری کو ادا کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں۔